صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وبارک وسلم۔ جنت میں سب سے پہلے داخلہ کیسے؟ کون سا وہ عمل ہے کہ اگر وہ عمل کر لیں تو جنت میں سب سے پہلے داخلہ ہو، یا جلدی داخلہ ہو، تاخیر سے داخلہ نہ ہو؟ تو ابو داؤد شریف باب نمبر 382 حدیث نمبر 1095 حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے، آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احسروا والذکر ودنوا من الامام فإن الرجل لا يزال يتبعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن امام کے قریب رہا کرو، قریب بیٹھا کرو اور اس کا خطبہ سنو۔ امام کے قریب رہو اور ذکر کو سنو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فرمایا جنت میں داخلہ پہلے ہوگا۔ اگر امام سے بندہ دور بیٹھنا شروع کر دے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جنت میں داخل ہوا بھی تو سب سے آخر میں داخل ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے حتی یؤخر فی الجنت وان دخلها۔ اگر وہ جنت میں داخل ہوا تو سب سے پیچھے یعنی آخر میں داخل ہوگا۔ تو امام سے قریب بیٹھنے کا کتنا فائدہ ہے۔ اگلی بات سنیے، ابو داؤد حدیث نمبر 345 حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے اور کروائے، یعنی اولاد وغیرہ یا دیگر معاملات، غسل کرے اور کروائے اور پھر جلدی وہ مسجد میں آ جائے اور بغیر سواری کے آئے، پیدل چل کے آئے اور پھر امام کے قریب بیٹھے اور امام کی بات کو غور سے سنے، اور غور سے سنتے ہوئے درمیان میں لغو بات یعنی اپنی نہ مارتا رہے، لغو بات نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو یہ جتنے قدم چل کے آیا ہے، ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک قدم پہ ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک ایک سال کی شب بیداری یعنی راتوں کے قیام کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے امام کے قرب کا فائدہ۔ دو حدیثیں۔ تیسری بات سماعت کیجیے، بحر الرائق جلد 1 صفحہ 619 فیضان نماز صفحہ نمبر 213۔ اس میں روایت ہے کہ جو بندہ امام کے عین پیچھے کھڑا ہوتا ہے، پہلی صف میں امام کے عین پیچھے کھڑا ہوتا ہے خدا کی نماز، مگر اسے 100 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو اگلی صف میں ہو اور دائیں جانب ہو، پہلی صف میں اور دائیں جانب، اسے 75 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو اگلی صف میں ہو اور بائیں جانب ہو اسے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو امام سے اگلی صف میں رہ گیا، بقیہ صفوں میں چلا گیا، تو پچھلی ساری صفوں والوں کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی ضمن میں اگلی بات سنیے امام کے حوالہ سے، فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ نمبر 424 فیضان نماز صفحہ نمبر 213، کہ سب سے پہلے رحمت کس پہ اترتی ہے؟ اس حوالہ کے مطابق حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو رحمت اترتی ہے، اگرچہ وہ خدا کا گھر ہے، نماز میں آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، خدا کا گھر ہے، مگر اس میں سب سے پہلے جو رحمت جس پہ اترتی ہے، حدیث پاک ہے کہ وہ امام پہ اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ امام کے بعد جو پہلی صف میں امام کے پیچھے یعنی امام کے قریب ہوتا ہے، اس پہ رحمت اترتی ہے۔ پھر امام کے قریب چونکہ ساری صف ہے، اگلی صف پہلی صف ساری قریب ہوتی، تو پہلی صف کی دائیں جانب اللہ کی رحمت اترتی، پھر اس کے بعد پہلی صف کی بائیں جانب رحمت اترتی ہے، اور پھر اسی ترتیب سے بقیہ صفوں پہ یہ رحمت اترتی رہتی ہے۔ ان چاروں احادیث و اقوال کے بعد جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یار مسجد میں آ گئے، خدا کی عبادت کرنے آ گئے، خدا کا گھر ہے، سب پہ رحمت یکساں ہونی چاہیے، سب کو اللہ پاک عزت یکساں عطا فرمائے۔ خدا کا گھر ہے، خدا کی عبادت ہے، اور پھر خدا کے حکم پہ مسجد میں آئے ہیں، باوجود اس کے فرمایا اگرچہ میری عبادت ہے، اگرچہ تم گھر سے غسل بھی کر کے آ گئے ہو، بغیر سواری آئے ہو، جلدی آئے ہو، پیدل چل کے آئے ہو، بڑے کام کر کے آئے ہو، مگر امام کے قریب نہیں بیٹھے، اس ثواب سے رہ جاؤ گے۔ یا اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ گھر تیرا، عبادت تیری، معاملات سارے تیرے،
اور ثواب مل رہا ہے قرب امامت پہ۔ تو اس بات پہ ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے تو امام کو ایک کمی کا درجہ دے رکھا، امام کی ایک حیثیت جو ہے نا ہم نے وہ گھٹا رکھی، کم کر رکھی ہے، حالانکہ اس کی مرتبت فوقیت اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، اس کے احکام کہنا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے مانے جائیں، مانا جائے، یہ نہ کہ اس کو اپنے فرما روا کیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انما جعل الامام لیؤتم بہ، نبی کریم رؤوف الرحیم، تاجدار رسالت، فخر بنی آدم، عزت ماب جناب، رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ ایک اور بہت ہی پیچیدہ، بہت ہی باریک، بہت ہی دقیق مسئلہ سماعت کر لیں کہ جب یہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں نا کہ جی امام کے قریب بیٹھیں، امام ابو داؤد، امام ابو سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی پورے باب باندھ دیے ہیں امام کے بارے میں، سیاستہ کی حدیثیں ہیں، حضور علیہ السلام کے فرمان ہیں، اتنی امام کی فضیلت ہے، اتنی امام کی فضیلت ہے۔ جواب میں یہ کہا جاتا ہے، آگے سے جواب باتیں سننے میں یہ آتا ہے کہ جی یہ امام سے مراد جو ہے نا وہ ائمہ اربعہ ہیں، فقہی امام ہیں، یا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی ان اماموں سے مراد اہل بیت اطہار کے امام ہیں، 12 امام، یا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ان اماموں سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ تو بھائی کتنے افسوس کی بات ہے، حدیث میں بھی اپنی رائے کو جڑنے سے باز نہیں آتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جمعے کے دن غسل کرائے، جو جمعے کے دن امام کا خطبہ سنے، خطبہ غور سے سنو، حضور فرمایا اور امام کے قریب بیٹھو۔ یہ کیا خطبہ پڑھانے کے لیے، خطبہ سنانے کے لیے، جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے کیا ائمہ اربعہ فقہی امام قبروں سے اٹھ کے آ کے آپ کو ہر بستی میں ہر جمعے پہ جمعہ پڑھانے آتے ہیں؟ کیا اہل بیت اطہار آ کے روزانہ جمعہ پڑھاتے، 8ویں دن ہر دفعہ جمعہ پڑھاتے ہیں؟ تو کیا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آ کے جمعہ پڑھاتے ہیں؟ تو یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس سے مراد جو ہے نا پیشوا ہیں، اپنے اپنے مرشد ہیں، اپنے اپنے پیر کامل ہیں، تو کیا پیر کامل آ کے جمعے پڑھاتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مطلق بات کی ہے، مطلق کو سمجھو، مطلق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا المطلق یجری علی اطلاقہ، حضور علیہ السلام نے مطلقاً بات کی ہے اور فرمایا جو امام کے قریب بیٹھے، اور موجودہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے، جو امام خطبہ دے رہا ہے، جو امام واز کر رہا ہے، جو امام معین و متعین ہے، یہ ساری باتیں بہار شریعت کی بات کرتا ہوں، بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے فضائل معینہ متعینہ یعنی مقررہ امام کے فضائل ہیں۔ ایک غیر مقررہ امام ہے، کوئی جو ہے نا وہ ملنے آیا، کوئی مہمان آیا، اس نے نماز پڑھا دی، عزت اس کی بھی بہت بڑی ہے، احترام اس کا بھی ہے، مگر یہ فضائل اس کے نہیں بہار شریعت کے حوالے سے۔ یا امام مسجد معینہ متعینہ، وہ کہیں گیا ہوا تھا، کام تھا، تو پھر کسی نے پیچھے سے نماز پڑھا دی، اس کا احترام بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے کہ وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوا نماز پڑھائی، مگر یہ فضائل جو اتنے زیادہ بیان کیے گئے یہ معینہ متعینہ مقررہ امام کے ہیں۔ اور یہ معینہ متعینہ بات میں نے کیسے کر لی؟ یہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ سارے فرائض، ساری ذمہ داریاں معین و متعین امام کی ہیں۔ اللہ رب العزت انما جعل الامام لیؤتم بہ، الدنو من الامام عند الموعظۃ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الذکر ودنو من الامام فان الرجل لا يزال يتبعد حتى يؤخر في الجنۃ وان دخلها، پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔